مریم نواز بھی انہوں نے BMW لی, کوئی مڈل ایسٹ سے کسی ان کو تحفہ ملا. توشہ خانہ میں نہیں بتایا کہ وہ آیا باہر سے تحفہ. نواز شریف کے بیٹے کے پاس پیسہ کدھر سے آیا گھر خریدنے کا؟ کیا اس لیے وہ بھاگ گئے تھے باہر؟ جب نیب نے ان کو بلایا اور پوچھ رہا تو دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کے اندر وہ پوچھا کسی نے ان سے, اور پیسہ بھی یہاں پڑا ہے. اگر وہ کہتے ہیں غلط مت میں آ گیا وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں, بھئی آپ پیسہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, آپ انہیں کہیں کہ وہاں ادھر ٹرانسفر کر دیں, لیکن ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا یا نہیں. وہ پاکستان گورنمنٹ کو اور برطانیہ میں ثابت کرنا پڑے گا. تو ہمارے پاس بھی یہی چوائس تھی, ہم نے پیسہ منگوا لیا, پیسہ یہاں پڑا ہے, تو چوری کدھر ہے اس میں؟ یہ القادر. دوسرا توشہ خانہ. اب توشہ خانہ کا ذرا سمجھ جائیں وہ توشہ خانہ ہے کیا. یہ لوگوں کو ہے جی پتہ نہیں کیا اتنا بڑا اس کو بنا دیا. 70 سال سے توشہ خانہ کے اندر وہی قانون چلتے آ رہے تھے. جو بھی آپ کو گفٹ ملتی ہے, اور وہ یاد رکھیں پرائم منسٹر کو نہیں ملتی, پریزیڈنٹ کو ملتی ہے, آرمی چیف کو ملتی ہے, وزیروں کو ملتی ہے, پرائم منسٹر کا جو ملٹری سیکرٹری ہے اس کو ملتی ہے. یہ جب جاتے ہیں باہر تو یہ گفٹس ملتی ہیں. قانون سب کے لیے ایک ہے. جب سے 70 سال سے ایک ہی قانون ہے کہ وہ جا کے وہ فورن آفس میں آتی ہیں, وہ جا کے دیتے ہیں کیبنٹ سیکرٹری کو, کیبنٹ سیکرٹری آگے ایویلویشن کے لیے FBR کو بھیج دیتا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہے ہمارے, وہ نون لیگ کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے, یہ اسیس کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے. پھر وہ سب کے پاس پرائم منسٹر, وزیروں, جن کو بھی تحفہ, ان کے پاس آتے ہیں جی یہ ہے اس کی قیمت اسیس, اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو اتنی قیمت دیں اور یہ گفٹ آپ رکھ سکتے ہیں, اور اگر یہ نہیں لینا چاہتے تو یہ بھی سمجھ جائیں وہ پھر آکشن ہوتی ہے, وہ جا کے کوئی بھی خرید سکتا ہے. یہ ہے قانون. اب عمران خان کے اوپر کیا الزام ہے؟ میں جب تحقیقات میں کہ جی وہ جو انہوں نے اسیس کیا تھا, وہ جو آپ نے جو اس کی قیمت تھی گفٹ کی, وہ انہوں نے کم دکھائی ہے. بھئی اگر انہوں نے کم دکھائی ہے, وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں کیوں کم دکھائی ہے. میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. مجھے تو جو ملٹری سیکرٹری آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ قیمت ہے, یہ آپ نے دینا, میں اسی کے مطابق چلا. جو بھی ہے میرا سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے, سارا کچھ FBR کے پاس ریکارڈ ہے, ساروں کے اوپر جو بھی میں نے اگر کسی کو بیچا اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے وہ ریکارڈ ہے, سب کچھ ان کے پاس پڑا ہے. کیس ہے کیا؟ وہ کیس ٹرائل پہ چل رہا ہے, جج صاحب بڑی تیزی میں ٹرائل چلا رہے ہیں, سب جوڈس ہے, میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایک فیئر ٹرائل میں رہے, موقع ملے موقف رکھنے کا, اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی چیز بھی میں نے غیر قانونی نہیں کی. لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج, اچھا 3 توشہ خانہ کے اوپر کیس کدھر ہو رہا ہے؟ ایک الیکشن کمیشن کر رہی ہے کیس, ایک FIR کٹوائی ہوئی ہے, ایک نیب کیس کر رہی ہے, ایک ایشو کے اوپر 3 کیسز چل رہے ہیں. یہ بھی کوئی ورلڈ ریکارڈ ہے, کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے. لیکن اتنی جلدی میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ, ڈسکوالیفائی کرو اور اس کو جیل میں ڈالو. اب میں صرف آج نیب چیئرمین سے بڑے آپ کی وجہ سے مجھے وہ جس طرح اٹھایا گیا, آپ بھی ایک اس میں آپ کی وجہ تھی, اور بھی جس نے بھی حکم دیا تھا کہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ مجھے 9 مئی کو جس طرح ذلیل کر کے اٹھایا گیا مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اس میں آپ کا بھی ہاتھ تھا. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں میں تو یہ نیب کے کیس فیس کر رہا ہوں اور کروں گا, کہیں ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا, یقین کریں سارے کیس فیس کروں گا. لیکن میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا ضمیر کوئی جاگتا نہیں ہے جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ توشہ خانہ کے اندر چوری ہوئی ہے, اور چوری نیب کے اندر بھی پتہ ہے, وہ کیس نیب میں بھی پڑا ہوا تھا, لیکن آپ نے بند کر دیا وہ. تو عوام کے لیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں, وہ چوری کیا تھی. توشہ خانہ کا قانون ہے کہ گاڑی, جب بھی کوئی گاڑی گفٹ کرے,
جو مجھے بھی ایک گاڑی گفٹ ہوئی تھی. آپ توشہ خانہ سے وہ نہیں لے سکتے. آپ اگر اس کی ان کے زمانے میں یہ بھی ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے قیمت. مثلا اگر 10 روپے اس کی قیمت آتی ہے یعنی ویلیو ہوتی ہے گفٹ کی, تو ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے, 20 روپے دیتے تھے اور پھر لے لیتے تھے. ہم نے جا کے اس کو 50% کر دیا, یعنی اگر 10 روپے کا تحفہ ہے تو 5 روپے دیں گے اور پھر تحفہ لیں گے. ہم نے بڑھا دیا. تو ان کے زمانے میں 20% ہوتا تھا اور پھر بھی گاڑی آپ نہیں لے سکتے تھے. اب میں صرف آپ کو یہ ذرا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں نیب چیئرمین کو بھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ ان کا ضمیر شاید جاگ جائے اس چیز پہ. نواز شریف مرسیڈیز سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے, بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑیاں ہیں. وہ گاڑی خریدتا ہے جو کہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی. 6,36,000 روپے میں سب سے مہنگی گاڑی مرسیڈیز 6,36,000 پہ لیتا ہے. پہلے تو کیا اس کی قیمت دیکھی, کوئی مرسیڈیز اتنی سستی آتی ہے, یعنی اس کی قیمت دیکھیں 42 لاکھ. کوئی مرسیڈیز پاکستان میں 42 لاکھ کی آتی ہے, تو اس نے صرف 6,36,000 دیا اس کا. تو پہلے تو چوری تھی کیونکہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے. پھر ذرا قیمت دیکھ لیں. میں اور بھی ویسے یہاں قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے نیب والے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ بڑی آپ نے سستی چیزیں لی ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن ذرا یہ میں ایسی میری نظر پڑ رہی تھی, ایک پرلز کا نیکلس وہ سوچیں صرف 27,000 دے کے لیا نواز شریف نے. پھر میں رولیکس گولڈ بریسلٹ اور رولیکس 1,10,000 روپے پہ لے کے لیا. ون رسٹ واچ, کارٹیئر کی رسٹ واچ, چھوٹی بھی نہیں, اور وتھ ڈائمنڈز, ہیرے لگے ہوئے اس کے اوپر. وہ جی بڑی مہنگی انہوں نے خریدی 40,000 روپے میں. تو کیا نیب کو یہ نہیں نظر آیا کہ نواز شریف نے چوری بھی کی, ایک گاڑی بھی, اور قیمتیں انہوں نے نہیں دیکھی. اس کے بعد زرداری صاحب دیکھ لیں, 3 گاڑیاں نکالی انہوں نے توشہ خانہ سے. 2 بی ایم ڈبلیوز, سب سے جو اس وقت کی مہنگی ترین بی ایم ڈبلیو کی بھی قسمیں ہوتی ہیں 760U, اور بلٹ پروف, یعنی بلٹ پروف کی قیمت آپ سوچ لیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی, 10 کروڑ روپے کی. تو وہ انہوں نے ایک بی ایم ڈبلیو وہ نکالی, پھر ایک دوسرا ماڈل وہ بھی سیکیورٹی والی, 2 بی ایم ڈبلیوز, اور پھر ایک ٹویوٹا لیکسس, یہ بھی بلٹ پروف. تو ان کے اوپر کوئی نیب کی انکوائری یا کوئی نہیں ہونا تھا. یعنی کیا طاقتور اگر آج بیٹھا ہوا تو اس کے لیے سارے معاف ہو جاتی ہیں چیزیں.